بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو مملکت الہیہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، کہ جیسے کہ یہ مثال کے طور پر ایک آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، اور مثالیں جو ہیں کائناتی حوالے سے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کے سامنے کائنات ہے، اور کائنات کے حوالے سے جو چیزیں اس کو سمجھ آتی ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں، جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، جن کے وہ نتائج پاتے ہیں، تو انہی حوالوں سے پھر مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ تو مثال حقیقت کے قریب تر ہوتی ہے، مشاہدے کے بعد جو بات کی جائے مثال اس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی سفر کرے تو وہ اس سفر کا جو حال بیان کرتا ہے آپ کو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس میں آسانی ہے، اور کچھ مشکل راستے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ اس میں مشکلات ہیں۔ تو اسی طرح سے انسانی جو اعمال ہیں، تو ان کا دار و مدار بھی اسی انداز سے ہوتا ہے کہ آنے والوں کو آسان راستے یا آسان جو ان کے لیے کام ہو وہ بتائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن بھی اسی انداز سے اس مثال کے ذریعے سے آپ کو ایک اسٹیٹ کے جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ آپ جو خرچ کریں گے مال، اس کی مثال اس طرح سے ہے۔ وہ کہتا ہے کمثل حبہ، اس کی مثال ایک حبہ کی ہے۔ حبہ دانے کو کہتے ہیں، ایک دانہ۔ اور دانہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے بیج ہوتا ہے، تو بیج کیا کرتا ہے، جب آپ اس بیج کو اگا دیتے ہیں تو پھر وہ نشو و نما پانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو مملکت الہیہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ مال کہاں سے آتا ہے ان کے پاس، وہ ملک کے حوالے سے، اسٹیٹ کے حوالے سے ان کے پاس جو ملک کے جو موجودہ ذخائر ہوتے ہیں، تو ان ذخائر سے جو بھی ان کو حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں سے، عوام سے ان کو ٹیکسیشن ملتی ہے، ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کاروبار میں جو آگے بڑھتے ہیں یا چھوٹے موٹے جو ہے بڑے کاروبار، ان سے ان کو ٹیکسیشن ملتی ہے۔ تو آج تو یہ چیزیں بدل گئی ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا ٹیکس بھی حکومت جو ہے وہ وصول کرتی ہے، یہاں تک کہ ریٹ لسٹ بھی اگر کسی کو دینی ہو تو اس کی بھی ایک قیمت ہے جو وہ وصول کرتے ہیں۔ تو یہ مثال دی جا رہی ہے ان کے اسٹیٹ چلانے والوں کی کہ وہ ایک دانے کی مثال ہوتے ہیں، انبتت سبع سنابلہ، کہ جب وہ نشو و نما پا کر بڑھتی ہے، اور اس کی متعدد، سبع سات کو بھی کہتے ہیں، لیکن کیونکہ پودے کی بات ہو رہی ہے تو سبع کا معنی متعدد، کیونکہ کئی پودوں کی شاخیں 100 میں 50 30 40 اس انداز سے مطلب کہ وہ ان کی شاخیں نکلتی ہیں، اور کئیوں کی 5 ہوتی ہیں، 10 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، تو اس لیے متعدد، سبع کا معنی متعدد، کہ وہ دانہ پھر جو نشو و نما پا کر بڑا ہوتا ہے تو اس کی کئی شاخیں نکلتی ہیں، سنابل، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ پھر بتایا کہ اس کی جو شاخیں، یہ مثال دی جا رہی ہے آپ کو کہ اس کی پھر وہ یہ درخت دیکھ لیں آپ، ہزاروں میں شاخیں ہوں گی اس کی، اور پھر ان کی چھوٹے بڑے ہونے، یہ سارے اس حبہ کے ساتھ ہی ہیں، یعنی کہ ایک دانہ جو ہے اس کا، ایک جو بیج ہے اس کا، وہ یہ پیداوار دیتا ہے۔ تو کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور اس کی شاخوں میں بے شمار پھر دانے ہوتے ہیں، بے شمار بیج لگ جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں بیج لگ جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر قانون جو ہے وہ تو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، یعنی کہ کائنات کے اندر جو قانونی تقاضے ہیں پھر اس کے، تو یضاعف لمن یشاء، جو اس کی مشیت ہو، جو چاہتا ہو، کیونکہ یہ اس حوالے سے بھی ہے، کئیوں نے بیج اچھے انداز سے رکھا ہے، اچھے انداز سے اس کو نشو و نما کی ہے، یا اس کی بہتری کے لیے پھر اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں لوگ ان دانوں کے اندر، ان بیج کے اندر، جس سے پیداوار بڑھتی ہے۔ تو یہ قانون کے مطابق ہوتا ہے، ایک اصول کے مطابق ہوتا ہے بڑھانا یا اس کا ضائع کر دینا۔ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، آئین جو ہے، قانون جو ہے، وہ تو بڑھا چڑھا کر اس کو دیتا ہے جو چاہے یا جو اس کی معیشت ہو۔ واللہ واسع علیم، اور آئین تو وسعت دینا جانتا ہے۔ جب آئین کے حوالے سے کوئی اسٹیٹ چل رہی ہو تو اس آئین کے اندر بڑھ چڑھ کر چیزیں سامنے آتی ہیں، واسع وسعت آتی ہے، علیم ان کے پاس علم ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر وسعتیں ملتی ہیں۔ پھر الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ ایک مثال تھی جو پیچھے بیان کی گئی، اور آگے بتایا گیا کہ وہ لوگ، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کا فی سبیل اللہ، مملکت الہیہ کے راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، جو وہ خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ خرچ کیا ہے،
کوئی احسان نہیں جتاتے، منو کوئی احسان نہیں ہوتا ان کا، کیونکہ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ ولا عزا، اور نہ ہی کسی کو وہ ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں کہ اس نے ان کے لیے خرچ کیا ہے یا ان کو مملکت الہیہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان کو کمپنسیٹ کیا ہے، تو ان کا کوئی احسان نہیں ہے اور وہ کوئی تکلیف نہیں اس کو دے سکتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے بدلے جو ہیں، ایسے لوگوں کا جو بدلہ ہے عند ربہم، ان کے نظام ربوبیت کے ہاں ہے۔ اگر وہ یہ کام اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کر رہے ہیں اور کما حقہ ہو اس کو کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ان کے نظام ربوبیت میں بہت کچھ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف و حزن نہیں ہے، نہ کوئی اندرونی خوف ہے نہ کوئی بیرونی خوف ہے ان کو کہ انہوں نے جو خرچ کیا ہے اس کے بارے میں ان سے کو پوچھا جائے گا، کیونکہ سارے کا سارا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے۔ قول معروف و مغفرۃ، بات جو ہے جو اعلانیہ، قول معروف، ایسا قول، ایسی بات، ایسا قانون جو معروف ہے، جس کو بتا دیا گیا، جس کا اعلان کر دیا گیا، وہ مغفرۃ، اور حفاظت، خیر، بہت بہتر ہے، من صدقۃ، اس تصدیق کرنے والے میں کے لیے، یتبعھا اذن، جس کی وہ اس نے پیچھا کیا، جس کے وہ پیچھے رہا، اذا کے طور پر، جو اس نے تصدیق کی، جو اس کو حفاظت ملی۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذن، تو قول معروف یعنی کہ اعلانیہ بات کرنا وہ بہتر ہے اس تصدیق کرنے سے جس کے اس نے کام کیے ہیں، تصدیق کر دی ہے وہ کام کرنے کی، اور لیکن اس کے ساتھ اس نے اس کو ایذا دی ہے، اس کو اس کے بعد یتبعھا، اس کا پیچھا کیا اس نے تکلیف کے طور پر، عذاب کے طور پر۔ واللہ غنی حلیم، اور مملکت الہیہ تو بے نیاز ہے، وہ تو آپ کو کہتی نہیں ہے کہ کسی چیز کی اگر آپ نے تصدیق کر دی ہے تو پھر اس کو ایذا کے طور پر، تکلیف کے طور پر اس کو بار بار آپ اس کو جا کے جتلاؤ یا اس کو بتلاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے، تو وہ تو آئین کے مطابق کیا ہے، قانون کے مطابق کیا ہے، تو اس کا تکلیف دہ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کچھ، کیونکہ مملکت الہیہ جو ہے وہ تو غنی حلیم، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ غنی غنوا سے ہے، جس کا معنی بے نیاز ہونا، یعنی کہ کسی بھی معاملے کے اندر مملکت الہیہ کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی پرواہ کرے، وہ اس کی پرواہ کرتی ہے جو اس کے عوام ہے، جو اس کا ملک ہے، جو اس کے لوگ ہیں، اور حلیم بڑی بردبار ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو یہ آئین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ بار بار اس بات کو جتایا جا رہا ہے، کیونکہ جن معاشروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ مملکت کا پیسہ خرچ کرتے ہیں عوام پر، تو جس انداز سے وہ کرتے ہیں وہ سارا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانا ایک واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے امن قائم کرنے والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے سچ کر دکھانا، جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں، یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ جو اعلانیہ، جو مملکت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ یہ مملکت کرے گی، تو جب وہ اس اعلان کو تصدیق کریں گے، اس پر عمل درآمد کریں گے، تو وہ صدقات ہو جائے گا، سچ کر دکھایا انہوں نے، تو اہل امن ہی کو کہا، کیونکہ یہ امن قائم کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، تو اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی تصدیق کرنے والے کام کو باطل نہ کر لو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور دوسرے کو تکلیف دے کر۔ ایذا ہوتی ہے کسی کو ایسی، مطلب کہ وہ ذہنی طور پر جو انسان کو ایذا ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کام کے بارے میں تم نے تصدیق کر دی ہے، وہ کر دیا ہے، تو پھر ایذا نہ دو۔ تو ایذا کئی حوالوں سے ہو سکتی ہے، ایک تو سب سے بڑی ایذا تو یہ ہے کہ وہ جو وہاں کی گلی بنا دیتا ہے یا کوئی سڑک بنا دیتا ہے یا کوئی پانی کا کنواں لگا دیتا ہے یا پانی کے حوالے سے کوئی آسائش آرام دے دیتا ہے ان کو، اس پر خرچ کر دیتا ہے، تو پھر وہ اپنی تختی وہاں پر لگاتا ہے سب سے پہلے تو کہ یہ میں نے کیا ہے، حالانکہ وہ مملکت الہیہ کے جو اثاثے ہیں، جو اس کا مال ہے، اس سے ہوا ہے، وہ تو تیری تو صرف ایک ذمہ داری تھی کہ تجھے ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہ کرنا ہے آپ نے، تو اگر آپ نے وہ کر دیا تو اپنا نام لکھنے کی وہاں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی تکلیف دہ بات ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ٹیکس بھی دیتے ہیں اور پھر لوگوں کی مطلب کہ بلے بلے نہ جب تک کریں تو ان کو مزہ نہیں آتا ہے
وہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگائیں، تو وہ جو کام کرتے ہیں اس کام کی تصدیق کرنے والے جو ہوتے ہیں مملکت الہیہ کی، تو وہ یہ اس طرح سے ایذا کا، یا پھر اگر کوئی کسی کو دینا ہو تو پھر وہ کس طرح سے دیکھیں۔ آپ اپنے جو چیز یہ چھوٹے ممالک ہیں یہ دیکھیں پھر کس طرح لائن لگا کر ایک 5 کلو کا آٹا لینے کے لیے لوگ گھنٹوں بلکہ دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب آئے گا اور کب وہاں پر وہ گاڑی لگے گی اور پھر وہ لائنیں لگیں گی، اور کس مطلب کہ ذلت کے ساتھ ان کو وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے معاشروں کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں کہ جو وہ علاقے ہیں جنہوں نے اس آئین اور قانون کو پامال کیا ہوا ہے، جن کی اپنی خواہشات ہیں کہ ان کی ذمہ داری تو اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، لیکن وہ اپنی مطلب کہ نمود و نمائش چاہتے ہیں، لوگوں کو تکلیفات دیتے ہیں، ان کے اوپر احسان جتاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بار بار یہ آپ کے یہاں پر آئے گا کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے کس انداز سے اس کو منع کر رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح نہ کرو، باطل نہ کر لو، اپنے جو کیے کام ہیں ان کا تباہی میں حصہ ڈال جائے گا، تمہارا تباہی ہو جائے گی ان کاموں کی۔ تو یہ منع والایذا، تو احسان کر کے اور کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنے وہ کام جو ہے نا ان کا باطل نہ کر لو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے خرچ کیا اپنا مال رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اور تو کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو ملکت کا مال تقسیم کر رہا ہے، یا اس مالوں سے ان کے ساتھ تو کمپسٹیٹ کی جا رہی ہے، تو وہ دکھاوا کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ پہلے اعلان ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایسا ہوگا، یہ آٹا بانٹا جائے گا یا چینی بانٹی جائے گی، یا اس حوالے سے کچھ بھی جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو، اس کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ، اور وہ آئین کے ساتھ امن قائم نہیں کرتا ہے، یہ آئین کے ساتھ کا امن قائم کرنا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر رہا۔ والیوم الاخر، اور آنے والے دور کے اندر جو آنے والا دور ہے مستقبل ہے اس کے لیے کام نہیں کر رہا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان، تو ایسے شخص کی مثال پھر مثال کے ذریعے سے بتایا گیا، وہ جو بڑھوتری کے حوالے سے بتایا گیا ایک دانے کی مثال سے، کہ ایک دانہ دیکھو پھر جب اس کی بھرپور طور پر تحفظ کیا جاتا ہے، اس کو نشو و نما دی جاتی ہے، تو وہ درخت ہوں یا چھوٹے پودے ہوں تو وہ بہت کچھ دیتے ہیں آپ کو، ایک دانے سے کئی، یعنی کہ انسانوں کے حوالے سے کہ تم جب لوگوں کی تحفظ کے لیے اس طرح سے کام کرو گے تو وہ ایک دانہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے تحفظ کا باعث بن جائے گا۔ لیکن جو تم دکھاوا کرنے جا رہے ہو تو اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ مستقبل کے لیے کام نہیں کر رہے، تو اس کی مثال کا مثل صفوان، تو اس کی مثال اس چکنے پتھر کی ہے۔ یہ چکنا پتھر جو پہاڑیوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چکنا پتھر وہ ہوتا ہے جو صاف ہو، بالکل چکنا ہو، علیہ تراب، تو اس کی مثال ایک چکنے پتھر کی ہے کہ جس پر تراب ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس اس کو بارش پہنچی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور شفاف کر دیا اس کو، یعنی کہ اس کی کوئی حقیقت آئی نہیں ہے کہ جیسے وہ چکنا پتھر ہے اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی اور بارش آئی اور وہ صاف ہو گئی، کیونکہ اس مٹی نے کچھ کام نہیں کرنا، کوئی چیز پیداوار نہیں دینی، اس میں کچھ اگنا نہیں ہے، کیونکہ وہ چکنے کا چکنا پتھر ہے، اس میں کوئی چیز اگنے والی نہیں، اس پر کوئی چیز اگنے والی نہیں ہے۔ تو اس کے اعمال کے جو حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کا عمل بھی ایک چکنے پتھر کی طرح ہے کہ وہ من و ایذا، احسان کر کے اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اپنے آپ کو بڑا اچھا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ تو چکنا پتھر ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس کو کچھ خود اپنے کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء، اور وہ چکنا پتھر جو ہے وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اختیار نہیں رکھتا ہے کسی بھی شے کا، مما کسب، جو اس نے کسب کیا۔ ایک چکنا پتھر وہ کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ وہ تو مملکت الہیہ کے دیے ہوئے رزق سے کام کر رہا ہے، عمال کر رہا ہے، تو اگر وہ من و اعضاء کے ذریعے سے کرتا ہے تو وہ ایک چکنا پتھر ہی ہے۔ یہ چکنے پتھر کے ساتھ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ ایسا پتھر ہے جس سے کوئی شے حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس نے جو کام کیے ہیں وہ تو ان کاموں کے کسی کا چیز پر بھی اختیار نہیں ہوگا اس کا۔ واللہ لا یہدی قوم الکافرین، اور ایسے امن قائم کرنے والے جو لوگوں کو شرمندہ کر کے یا لوگوں کو تکلیفات پہنچا کر اور اپنے نمود و نمائش کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں
مملکت الہیہ کا اعلان ہے، لا یہدی قوم الکافرین، کبھی رہنمائی نہیں ملتی ان کافروں کو جو مملکت الہیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ کافرین کفارہ سے ہے، اس کو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، انکار حق کرنے والے، تو یہ انکار حق کرنے والے لوگ ہیں اور ان کو کبھی رہنمائی نہیں ملے گی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور پھر یہ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، اپنے مالوں سے مراد وہ مملکت الہیہ نے جو ان کی ڈیوٹی دی، کیونکہ اپنے مالوں سے کچھ لوگ اس میں سے ہڑپ کر جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تھوڑا بہت خرچ کر کے وہ لوگوں کے اوپر بڑا احسان جتاتے ہیں اور ان کو تکلیفات پہنچاتے ہیں باتوں سے، تو ایسے لوگوں کی بھی مثال دے دی ہے۔ اور ان لوگوں کی بھی مثال ہے جو اپنے مال، جو ان کو جس مال کا اختیار دیا گیا ہے ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ مملکت الہیہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا، اور ثابت قدمی کے لیے، من انفسہم، اپنی نفسیات کی، اپنی سوچ کی ثابت قدمی کے لیے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ کمثلی جنہ، اس کی مثال ایک جنہ کی ہے۔ جنہ بمانے ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ خوشحال ریاست ہوتی ہے، لیکن یہ مثال دی جا رہی ہے تو اس کی مثال جو ان کو اختیارات ملا مال خرچ کرنے کا، تو وہ جو خرچ کرتے ہیں کہ وہ تو ایک باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو بلندی پر ہے، اصابہا وابل، اور اس باغ کو جو ہے وہ بارش پہنچی، فاتت اکلہا ضعفین، تو پھر اس نے اپنے پھل جو ہیں وہ دیے دگنے چوگنے کر کے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اور اگر نہ پہنچے وابل، اس کو بارش، فَتَلٌ، تو پھر کیونکہ ایک بلندی والا نا، تو اس بلندی والے باغ میں اس کو جو اوپر سے اوس گرتی ہے، فتل، تو یہ فوار، تو اس کے لیے فوار ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور مملکت الہیہ تو جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی نگران ہے، بصیر ہے، اس کی نگرانی اس کے اوپر موجود رہتی ہے، تو جو بھی تم عمل کرتے ہو، تو یہ ایک اس ذہنیت کی ہے بات کہ جو مال خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ وہ تھوڑا فوار کیا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ باغ یا وہ علاقہ جہاں پر مطلب کہ ہلکی فوار بھی پڑ جائے اور وہ بلندی پر ہو اور وہ ضائع ہونے والا نہ ہو، تو وہ دگنے نتائج دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مثال ہے یہ جو بتائی گئی ہے کہ وہ بارش ہو، یعنی کہ ان کے پاس زیادہ مال ہو تو وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اگر زیادہ نہ ہو تو وہ تھوڑے سے بھی بہت سارا کام کر دیتے ہیں۔ یود احدکم ان تکون لہ جنہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا ان تکون لہ جنہ، کہ اس کا ایک جنہ ہو، اس کے لیے ایک باغ ہو۔ تو یہ باغ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو خوشحال ریاست کو مزید خوشحال کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ مملکت الہیہ کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے پاس ایک خوشحال ریاست ہو، من نخیل و اناب، نخیل سچے خیر خواہوں کو کہتے ہیں، نخیل اس کا بنیادی جو معنی بتایا ہے کہ سچے خیر خواہ، ان لوگوں کو جو لوگ خوشحال ریاست کے حصول کے لیے، ایک دفعہ باغ کے پیچھے بات کی تھی کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں تو ان کے وہ باغات جو ہیں وہ دگنا چوگنا پھل دیتے ہیں، تو اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ خوشحال ریاست ہو، اور وہ خوشحال ریاست نخیل یہ مصدر ہے، دیکھیں، وہ انابن یہ بھی مصدر ہے، دیکھیں دو زبریں ہیں نیچے، اس کے بھی دو زبریں ہیں، تو نخیل سچے خیر خواہ، یعنی کہ وہ جو جس ریاست کا خواب دیکھ رہا ہے یا جس ریاست کے بارے میں چاہ رہا ہے، تو وہ بتایا گیا کہ کیا کوئی چاہتا ہے ایسی خوشحال ریاست کہ جس میں اس کے سچے خیر خواہ بھی ہوں، وہ انابن، اور انب یہ ایک دوا کا نام ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو دوا دارو والے ہوں، جو دوا دارو کریں ایک دوسرے کا، تجری من تحت الانہار، اور اس کی ماتحتی میں خوشحالیاں رواں دواں ہوں، انہار نہر سے ہے، یہ نہریں بھی جن میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ریاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ریاست میں خوشحالیوں کی بات ہوتی ہے جس میں خوشحالیاں رواں دواں ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس کے لیے پھر اس ریاست کے سارے نتائج اسی کے پاس ہوں، واصابہ الکبر، اور پھر اس کو پہنچی کبریائی، بڑائی، انتہائی بلندی، ولاہ ذریعتن، اور اس کے لیے ذریت ہے، ذریت، اور اس کے لیے ذریت ہے، ذریت وہ آنے والے جو لوگ ہیں، جو نمی پود ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے پاس انتہائی بڑائی تک پہنچنے والی، جو اوپر تک پہنچنے والی ریاست موجود ہے، اور اس کے لیے جو جانشین ہیں آنے والے ضعفا، تو وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ طاقتور نہیں ہیں، فَأَصَابَهَا آثار، پس اس کو پہنچی آثار،
آثار بگولے کو بھی کہتے ہیں، آثار آزمائش کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ نچوڑنا بھی اس کا معنی ہے۔ اس کو آزمائش پہنچی ہے، اس آزمائش میں کیا فی ہے نارون، اس کے اندر دشمنی کی آگ ہے، فاہ تارکت، تو وہ دشمنی کی آگ جو ہے وہ جلا کر راکھ کرتی ہے پھر۔ تو یہ مثال اس کے لیے دی جا رہی ہے کہ جس کے پاس سچے خیر خواہ بھی ہیں، نخیل اور دوا دارو والے بھی موجود ہیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کی دوا دارو کرنے والے ہیں اور وہ ریاست کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور فراوانیاں بھی جاری ہیں اس کی ریاست میں۔ تو کہا کہ اس کی جو ضروریت ہے، وہ جو آنے والے لوگ ہیں، وہ اس ساری کی ساری بڑی ریاست جو ہے، کبریائی والی ریاست جو ہے، اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، ضعیف ہیں۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی آنے والی ضروریت جو ہے نا کمزور ہے اور اس کو آزمائش آ گئی، آثارن آزمائش دینے والے، ٹکر دینے والے لوگ، اور فیہا نارن، اور اس کے اندر دشمنی کی آگ ہے، فاہ تارکت، بس یہ تو جلا کر راکھ کر دے گی، کہ ذالک یبین اللہ لکم، اس طرح سے تمہارے لیے بیان کرتی ہے مملکت الہیہ آیاتی، نشان راہ، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام کرو۔ کیونکہ ایک جب آپ سسٹم چلا رہے ہیں تو اس کے نیچے جب تک آپ دوسرے آنے والے جن کو یہاں پر ضعیف کہا گیا کہ جو جانشین بننے والے ہیں، اگر ان کو ضعیف رکھو گے، کمزور رکھو گے، اگر وہ کمزور اور ضعیف ہے تو پھر ان کو آزمائش پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ آزمائش والا کام نہ کرو۔ یہاں پر آپ کو ایک اسٹریٹجی بتائی گئی ہے کہ ایک وہ اسٹیٹ جو چل رہی ہے اور اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، سارے مسائل اس کے حل ہیں، لیکن آنے والے اس کو آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ تو آزمائش میں جب پڑ جائیں گے تو پھر آپس کی دشمنی کی آگ جو ہے نا وہ ختم کرے گی۔ تو اس لیے یہاں پر کہا کہ دیکھو مملکت الہیہ تمہارے لیے وہ نشان راہ بیان کر رہی ہے جس سے تم کو تتفکرون، غور و فکر کرو، تم غور و فکر سے آگے بڑھو، وہ کمزوری رہنے نہ دو اپنے جانشینوں کے اندر، بلکہ ان کو شروع سے ہی اس کے کمالات اور اس کے جو مملکت کے حوالے سے جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان کو سوجھ بوجھ دو تاکہ وہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ تو یہ بھی ایک مثال کے ذریعے سے کہا گیا کہ تم ایسا تو نہیں نہ چاہتے کہ وہ ایک ریاست بناؤ اور پھر وہ تباہ برباد ہو جائے، کس وجہ سے؟ کہ تمہاری ضروریت جو آنے والے جو ہے نا وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کے اندر ضعف ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو امن قائم کرنے والے ہوں، انفقوا من طیبات، انفاق کرو اس سے جو طیب ہے، جو موزوں ہے، ایسی چیزیں جو موزوں ہو، جو ان کو چاہیے ہوں۔ طیب کہتے ہیں اس چیز کو، دیکھو نا، آپ کو کھانا چاہیے اور آپ کو پانی مل جائے تو پانی تو آپ کو بھوک نہیں ختم کرے گا۔ تو اگر آپ کو پانی چاہیے اور کھانا دے دے تو وہ کھانے کی جگہ پانی جو ہے یا پانی کی جگہ کھانا جو ہے یہ موضوع نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے اہل امن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں سکول کی ضرورت ہے تو آپ سکول نہ بنائیں، سڑک بنا دیں۔ تو سڑک کی تو ضرورت نہیں ہے ابھی، پہلے تعلیم دو، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس لیے طیب ہر وہ چیز جو ان کے لیے بہتر ہو وہاں خرچ کرو تم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، طیب چیزوں سے جو آپ نے خرچ کرنا ہے، ما کسبتم، جو بھی تم کسب کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے ملک سے نکالا ہے، ملک سے جو ملک کی جو پیداوار ہے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے، دی ہے تم کو، اس سے خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور دیکھو نہ ارادہ کرو خبیث کا، خبیث بری چیزیں، برے معاملات، اور ان بری چیزوں کو جو ان کو ضرورت نہیں ہے جس کی، اس کو خرچ نہ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اس سے خبیث پیدا کرنے کی چیزیں یا خبیث بنانے والی چیزیں، بیکار ہونے والی ان کے لیے جو چیزیں ہیں، اس سے ان پر خرچ نہ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ تم اس کو خرچ کرو جو خبیث ہیں، جو بری ہیں، ولستم بآخذہ، کہ جس کو تم بھی لینا پسند نہ کرو۔ دیکھو نا، تم کو کچھ اور چیز چاہیے، تمہیں کوئی ایسی چیز دی جائے جو تمہارے لیے موضوع ہے ہی نہیں ہے، جو خبیث ہے، تو وہ سمجھائی یہ بات جا رہی ہے کہ اگر تمہیں بھی ایسی چیز دی جائے جو بری چیز ہے اور تم اس کو لینا پسند نہیں کرتے، تو تم ان چیزوں کو ان کو دینا چاہو جن کو تم خود بھی نہیں لو گے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، مگر اس انداز سے کہ تم اس کو لینا تو نہیں چاہتے لیکن اپنی آنکھیں بند کر لو۔ یہ اس کا تغمزو کا معنی غمزہ، یعنی کہ تساہل کرنا،
اور ناپسند کرنا، آنکھ بند کر لینا کہ بری تو چیز ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے، تو مجبوری کی حالت میں وہ چیز تم اس کو لینا پڑے، تو ایسی چیزیں تم لوگوں پہ خرچ نہ کرو جن پر تم خود اپنی آنکھ بند کر لو کہ ہمیں یہ چاہیے نہیں ہے۔ بلا، اچھا جی، اللہ انتو میں سوائے اس کے کہ تم اپنی آنکھ بند کر لو وہ لینے میں، اپنی آنکھیں بند کرو یا اپنی مطلب کہ عزت نفس کو تم ختم کر لو، تو پھر وہ تم اس سے لو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم اس بات کو سمجھو، اس بات کو جان لو، علم حاصل کر لو کہ یقیناً مملکت الہیہ تو غنی حمید، غنی ہے، اس کو تو کوئی احتیاج ہے ہی نہیں ہے، بے پرواہ ہے وہ، کیونکہ لوگوں کے لیے جو مملکت کام کر رہی ہو، جو آئین لوگوں کے لیے مقرر ہو، لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، ان کو آگے لے کے چلنے کے لیے، تو وہ اس کو اپنی پرواہ نہیں ہے، یعنی کہ آئین جو ہے، قانون جو ہے، وہ مملکت الہیہ جو ہے، اگر اس آئین پر چل رہی ہے تو اس کو تو پرواہ نہیں ہوگی، تو مملکت الہیہ بالکل بے نیاز ہوتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور حمید حمادہ سے حمد و ستائش والی ہوتی ہے، ساری حاکمیت اسی کی ہوتی ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، اور شیطان، یہ شیطان بھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، یہ شیطان نظام رحمان کا جو مخالف ہے، نظام رحمان کا مخالف یہی ہوتا ہے شیطان، یعنی کہ وہ سوچ جو اس نظام کو سبوتاز کر دے، ایسی سوچ رکھنے والا، ایسا سوچنے والا، یا ایسا کر گزرنے والا، یہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ ایسی ذہنیت، یہ کوئی جس طرح اللہ کے بارے میں ہم نے ایک تصور وہ گھڑا ہوا ہے کہ وہ کہیں بیٹھا ہے اور کر رہا ہے، اور شیطان کے بارے شیطان اس کا مقابلہ دیکھے اسی حوالے سے، وہ کہتا ہے شیطان حاضر ہو جاتا ہے جی، شیطان آ جاتا ہے جی، شیطان ورگلا دیتا ہے جی، اور شیطان کہاں سے ورگلائے گا؟ دیکھو نا، اپنی سوچ ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے، تو برائی کی طرف جانے والی سوچ وہ شیطان ہے، جو بہترین اور قوم کے یا انسانوں کے فائدے کی طرف سوچنے والی سوچ ہو وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ اپنے انداز سے سوچتے ہیں، پھر کہ اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی بہتری ہے۔ تو شیطان اور رحمان یہ دو ٹکر کی سوچیں ہیں، اور یہ ٹکر کی جو سوچیں ہیں یہ پھر ان کی آپس میں کلیش ہے کہ وہ نظام رحمان کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور شیطان اس کو سبوتاز کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ شیطان اور رحمان کا جو کلیش ہے یہ آپ کو نظر آئے گا بار بار اس قرآن کے حوالے سے، اور اس نے بڑی وضاحت کی ہے بار بار، اور یہ شیطان بھی اس لیے یہاں پر لایا گیا کہ وہ جو خرچ کرنے کے جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو یہ ان کو پھر یہ ان کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے یا سوچ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کن کی طرف سے؟ یہ شیطان کی طرف سے ان کو سوچ دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے اس میں، الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان جو ہے وہ تم کو وعدہ دیتا ہے یا تم کو یاد دہانی کراتا ہے، کس کی؟ فقر کی۔ وہ کہتا ہے تم بھی فقیر ہو جاؤ گے، سارا بانٹ دو گے، یہ سارا مملکت الہیہ کے جو اختیارات تمہیں ملے ہوئے ہیں یہ کام کرنے کے، بہتری کرنے کے، تو اگر یہ سارا تم دے دو گے تو تم تو فقر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا۔ فقر، فقیر سے ہے، اس کا بنیادی روٹ جو ہے نا فے کاف رے، فقر، اور فقر کہتے ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی کو، یا اس کے ایک منکے کو بھی فقر کہتے ہیں۔ تو ریڑھ کی ہڈی بنیاد ہوتی ہے انسان کے لیے، اسی طرح جیسے حکومت کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ اللہ یعنی کہ آئین ہے، اسی طرح انسان جو انفرادی طور پر ہوتا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کو مضبوط رکھنے کی، اس کو لے کے چلنے کی۔ اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ چل ہی نہیں سکتا، کہیں جا ہی نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ وہ تم کو ڈراتا ہے فقر سے کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، تم ختم ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو حکم دیتا ہے مملکت الہیہ کے آئین قانون کی خلاف ورزی سے۔ فحش کہتے ہی اس سوچ کو ہے یا ان لوگوں کو ہے کہ جو خلاف ورزی کریں اس آئین کی، اس قانون کی جو ان کے اوپر لاگو کیا گیا، اور تم کو وہ حکم دیتا ہے شیطان کہ تم بیکار ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، ختم ہو جائے گا، تمہاری طاقت ہی ختم ہو جائے گی، اور تم کو فحشی کا، مملکت الہیہ کے آئین کے خلاف بھڑکاتا ہے، تم کو حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرہ، حالانکہ آئین تو جو ہے یا مملکت الہیہ تو جو ہے وہ تم کو حفاظت کے حوالے سے وعدہ دیتی ہے، حفاظت، تحفظ، اس کا تمہیں وعدہ دیتی ہے، من ہو، اس اپنے آئین کی وجہ سے، مملکت الہیہ اس آئین سے تم کو حفاظت اور تحفظ کا وعدہ دیتی ہے۔ وفضلاً، اور درجہ بندی، یعنی کہ جتنا کوئی کام کرتا ہے زیادہ اچھا اتنے ہی اس کو بلند درجے ملتے ہیں،
بلند درجے پر اس کی ڈیوٹی لگتی ہے یا بلند درجے پر اس کو مقرر کیا جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور آئین تو مملکت الہیہ تو واسع علیم، وسعت اور کشادگی، علیم اس کے بارے میں ایک علم ہے، جانتی ہے۔ مملکت الہیہ کے حوالے سے یا تو پھر وہ جانتی ہے، اگر آئین کے حوالے سے یا پھر آئین کے اندر یہ موجود ہے، وسعت دینا بھی اور اس کا علم بھی۔ واسع علیم، تو مملکت الہیہ وسعت دینا جانتی ہے، یا مملکت الہیہ کے آئین میں وسعت کا علم موجود ہے۔ یوت الحکمت من یشاء، دیتا ہے وہ حکمت، حکمہ سے یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا، حکمت وہ ضابطہ جس سے عوام کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یوتی الحکمت، وہ حکمت عطا کرتی ہے، وہ قابو کرنا اس کا علم دیتی ہے، من یشاء جو اس کی مشیت ہو یا جو چاہتا ہو، جو آئین کے حوالے سے کنٹرول کرنا چاہتا ہو، اس کی حکمت کے ذریعے سے، حکمہ اس کو کنٹرول کرنے والا معاملہ، آئین ضابطہ، تو جو اس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتی ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جو کوئی حکمت دیا گیا، جن کو کنٹرول کرنا اور قابو کرنا سکھا دیا گیا، فقد اوتیٰ خیرًا کثیرا، تو تحقیق اس کو تو خیر کثیر مل گیا، اس کو تو انتہائی بہت زیادہ خیر مل گئی ہے، کیونکہ یہی تو ہوتا ہے جو ملک کو کنٹرول کر لیتے ہیں، عوام کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور وہ کنٹرول اسی حوالے سے ہوتی ہیں کہ ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے ان کو جب وسعت مل جاتی ہے تو سارے پھر اس مملکت الہیہ کی گیت گاتے ہیں اور ان کے گن گاتے ہیں۔ تو کہا کہ جس کو حکمت مل گئی، کنٹرول کرنا اس کو مل گیا، اس کو تو خیر کثیر مل گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں لیتے مگر وہی لوگ جو عقل و دانش والے ہوتے ہیں، جو بہت شعور اور عقل سے کام لیتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی بھی خرچ کرنے سے، اور نظر تم من ناظرین، یا پھر تم پیش کرتے ہو یا آئندہ کا لحاظ تیار کرتے ہو، من نظرین کسی بھی نظر سے، کسی بھی آنے والے پروگرام کے بارے میں، فإن اللہ یعلم، پاس مملکت الہیہ اس کو جانتی، مملکت الہیہ کے پاس اس کا علم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور دیکھو جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر مملکت کے اندر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور اگر زیادہ ظالم کٹھے ہو جائیں تو پھر ظلم روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ظلم کرنے والے اور ظلم روکنے والے، یہ بھی اس حوالے سے یہ قرآن کا موضوع ہے کہ ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو آئین اور قانون کی وائلیشن کرے، اور امن جانے والے وہ ہوتے ہیں جو پورے ملک کے اندر امن قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ ان تبدو صدقات، اگر تم اوپن کرو گے، ظاہری طور پر تصدیق کرو گے ان احکامات کی یا ان قوانین کی جو لاگو کی گئی ہیں پر، فنعما، پس یہ تو بہت ہی بہترین ہے، ہیا اس کے لیے جو یہ تصدیق کر دے اس آئین کی، اس قانون کی، صدقات، صدقہ کی جمع ہے وہ احکامات جن کی وہ تصدیق کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر وہ تصدیق کرتے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَخْفُوهَا، اور اگر تم خفیہ طور پر کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم ان لوگوں کو جن کو ایک پریشانی لاحق ہے، جن کے بنیادی معاملات جو ہیں رکے پڑے ہیں، فقر، ابھی بتایا آپ کو کہ فے کافر فقر، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانا، یعنی کہ جن کے بنیادی جو معاملات ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ آگے بڑھنے کی یا چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ ہیں فقیر۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں کو جن کی استطاعت ختم ہوئی ہوئی ہے ان کو استطاعت دو، یا فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اگر تم ان لوگوں کو جو کھو چکے ہیں اپنے کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کا مضبوطی والا سسٹم، تو ان کو آپ کو چاہیے کہ دو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے کہ ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے، ان کو چلنے کے لیے، ان کو ملک میں مزید اپنے لیے جدوجہد کرنے کے لیے جو کچھ دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ تو یہ عوام اگر سٹینڈ ہو جائے، جن کے رکے ہوئے معاملات ہیں، جن کے پاس مضبوطی نہیں ہے، تو ان کو دو گے تو ہو سکتا ہے وہ ٹیکس دینے والے بن جائیں، یا کم از کم مطلب کہ مملکت کا اپنا بوجھ ختم ہو جاتا ہے ان سے، کہ وہ اپنی اسٹرگل میں، اپنی جدوجہد میں لگ جاتے ہیں، اور جو امن قائم کرنے والی ہوتی ہے ان کی ذمہ داری بھی کم ہو جاتی ہے کہ کم از کم وہ لوگ جو رکے ہوئے تھے ان کو انہوں نے سٹینڈ کر دیا ہے، تو پھر وہ مملکت کے اوپر سے بھی بوجھ ختم ہو جاتا ہے، اور جو امن قائم کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کا بھی بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُم، تو وہ کہہ رہا تم سے تمہاری برائیاں دور ہو جائیں گی، یعنی کہ یہ ایک برائی ہے معاشرے کے اندر جو تم پر پڑی ہوئی ہے کہ تم اس کی ذمہ داری لے رہے ہو، تم اس کو صبح شام
کھانے کے حوالے سے، اس کو تحفظ کے حوالے سے بھاگے پھرتے ہو، تو جب وہ خود سٹینڈ ہو جائے گا، اس کو سٹینڈ کر دو گے تو وہ تمہارا محافظ بن جائے گا، وہ تمہیں پھر غلط چیزوں اور غلط لوگوں کے بارے میں انفارمیشن دے سکتا ہے۔ فَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، لیکن مملکت الہیہ تو جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے، اس سے خبردار ہے اور خبردار ہو جائے گا، خبردار بھی ہے اور اگر خبر نہیں ہے تو خبردار ہو جائے گا۔ تب مملکت کے پاس ساری رپورٹس ہوتی ہیں، سارے جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ملک کے اندر وہ اس کے پاس ہوتے ہیں۔ لیسا ریکا ہداہم، اور دیکھو تم پر ان کی رہنمائی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن مملکت الہیہ جو ہے نا وہ رہنمائی دیتی ہے کس کو؟ من یشاء، جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے رہنمائی مملکت الہیہ اس کو رہنمائی دیتی ہے۔ تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ہوئی کہ آپ رہنمائی دیں، کوئی بھی انفرادی شخصیت اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو رہنمائی دیں۔ مملکت الہیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو رہنمائی طلب کرتا ہے اس کو رہنمائی دیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو خیر کے حوالے سے، فلانفسکم، تو یہ تمہاری اپنی نفسیات ہے بھائی، تمہاری اپنی سوچ بہتر ہو جائے گی، تمہاری اپنی سوچ جو ہے وہ خیر والی ہوگی۔ وما تنفقوا الا ابتغاء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو چاہنے کے لیے وجہ اللہ، مملکت الہیہ کی توجہ، مملکت الہیہ کی توجہ کے لیے جو بھی تم خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کے لیے خرچ کرتے ہو، ایک تو مملکت الہیہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا جو بھی تم خیر کے لیے، بہتری کے لیے خرچ کرتے ہو، یوفا علیکم، تو تم سب کی طرف پورا پورا دیا جائے گا۔ یوفا، وفا یا سے پورا پورا بدلہ، پورا بدلہ دیا جائے گا تمہاری طرف۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ظلم والا تصور جو ہے یہ مملکت الہیہ کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو بہترین کرے، مملکت الہیہ کی توجہ کے لیے کرے تو ان کو پورا بدلہ ملے گا، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی طاقت، اپنی بنیاد کھو چکے ہیں اور وہ مملکت الہیہ کے معاملے کے اندر، اس کے راستے کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا، اور وہ اس بات کی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ بیان کریں فی الارض، ملک کے اندر، ملک کے معاملے کے اندر وہ کوئی ایسی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ بیان کر دیں۔ ضربا، چلنے کو بھی کہتے ہیں، ضربا مارنے کو بھی کہتے ہیں، ضربا بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس چیز کی بھی استطاعت، اب ان کے ذہنوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنی مدد کے لیے پکاریں، اور وہ بے بنیاد ہوئے پڑے ہیں، فقیر ہوئے پڑے ہیں، لاچار ہوئے پڑے ہیں، لیکن وہ اس چیز کی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ بیان کریں ملک کے اندر۔ یا سبہم جاہل، اور جو جاہل ہے، وہ جو ناسمجھ ہے، وہ ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اغنیا، کہ وہ تو بے احتیاج ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، من التعفف، ان کے تعفف کی وجہ سے، وہ ان کے عافیت میں رہنے کی وجہ سے، ان کے افوا، اس کا بنیادی روٹ ہے افا، ان کے تحفظ میں رہنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تعریفہم بسیماہم، تو ان کو دیکھ لے گا ان کی توجیحات کی وجہ سے، ان کو تو پہچان کر لے گا، ان کو تو جان لے گا، بسیماہم، ان کی سیما سے، ان کے چہروں سے، ان کے باتوں سے، لا یسالون الناس الحافا، اور وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے الحافا، لحاف بن کر، لپٹ کر وہ سوال ہی نہیں کرتے، لپٹ کر وہ کسی کو اپنا مسئلہ بتاتے ہی نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم انفاق کرو گے، خرچ کرو گے خیر کے لیے، فإن اللہ بہ علیم، تو یہ بار بار توجہ جو ہے امن قائم کرنے والوں کو اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ تم کو ایسے بھی ملیں گے اس معاشرے کے اندر کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن اب ان کا جو ہے کام رکا پڑا ہے، ان کی بنیاد جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہوئی ہے، تو ان کو آپ نے ان پر خرچ کرنا ہے، ان کو چلانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو ان کی کمزوری آ گئی ہے ان کے اندر۔ تو جو بھی تم خرچ کرو گے خیر کے حوالے سے، بہتری کے لیے، فإن اللہ بہ علیم، تو اس کے بارے میں مملکت الہیہ جان لے گی۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، لیل یہ رات کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ لیالی معاشرے جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے معاشرے ہیں، اور نہار وہ معاشرے جیسے یہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھے کہ وہ لوگ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ ہے ان کے پاس، ان کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو
اندھیرے معاشروں میں بھی اور نہار اور جو نہر والے روشن معاشرے تمہیں نظر آ رہے ہیں وہاں پر بھی، کیونکہ وہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کو چاہیے ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں ہیں، تو کیا کریں سر و اعلانیہ. تو ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں روشن اور اندھیرے معاشروں کے اوپر، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی، فلاحم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا بدلہ ان کے نظام ربوبیت کے ہاں ہے، ان کے نظام ربوبیت کے ہاں سے ان کو اس کا بدلہ ملے گا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے کوئی خوف و حزن والی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی چھپی ہوئی یا ظاہری حزن، ایسا غم جو چھپا ہو یا ایسا غم جو ظاہری ہو، تو ایسے معاملات ان کے اوپر نہیں آئیں گے، ان پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا. الذین یاکلون الربا، یہ بڑی اہم بات شروع ہو گئی ہے، یہ بڑی اہم بات شروع ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو حاصل کرتے ہیں ربا، یہ ربا رباوا سے ہے جس کا معنی بڑھوتری، زیادہ ہونا، بڑھنا پھولنا. تو یہ معنی ہے اس کے کہ وہ لوگ جو زیادہ حاصل کرتے ہیں، جو بڑھوتری لیتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ہی مخاطب ہے جو امن قائم کرنے والے ہیں. تو امن قائم کرنے والے جب اپائنٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ ان کو ان کی جو تنخواہ ہے، ان کو جو پیمنٹ ہونی ہے، اس کے بارے میں ان کے ساتھ معاملات طے کیے جاتے ہیں اور ان سے اوتھ لیا جاتا ہے سچائی کا، بہتری کا، اور ملک کے جو اثاثے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو آئین ہے اس کے حوالے سے، تو ان سے اوتھ لیا جاتا ہے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو حاصل کرتے ہیں ربا، اضافی مال، ربا بڑھوتری کو کہتے ہیں نا، جو لوگ تنخواہ کے علاوہ مال حاصل کرتے ہیں، یہ مانا کر رہے ہیں، جو لوگ ربا حاصل کرتے ہیں، بڑھوتری حاصل کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو زیادہ لیتے ہیں، بڑھوتری کر کے لیتے ہیں، ان کا قیام ہے ہی نہیں ہے، وہ ان کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ٹھہرتے ہی نہیں ہے. لا یقومون قوامہ سے مضبوط اور مستحکم ہوتا ہی نہیں ہے وہ، مگر جیسے کہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو آئین کے مخالف نے، شیطان آئین کا مخالف، آئین کے مخالف نے یتخبط ہو شیطان ہو من المس، اس کو اس کی سوچ نے اس کو گھیر لیا ہے، شیطان کی جو آئین کا مخالف ہے، آئین کی مخالف سوچ نے اس کو مس کر لیا، اس کے ساتھ چمٹ گئی ہے. تو جو آئین کا مخالف ہو جائے تو اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی پھر مملکت الہیہ کی یا پھر آئین کی یا لوگوں کی. تو جب اس کو ایسی سوچ چمٹ گئی ہے، ایسی سوچ اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے جو آئین کی مخالف ہو، ذالک بانہم، اور مزید بتایا کہ یہ اس لیے ہوا، یہ ذالک کا اشارہ بھائی رہی ہے پچھلی جو بات بتائی گئی ہے، تو یہ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا ان کے ساتھ کہ ان لوگوں نے قالو کہا انما البیع مثل الربا، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ اعلان ہے. وہ لوگوں سے یہ بات، کیونکہ یہ اوپن ہو جاتی ہے نا بات جب باتیں کرتے ہیں لوگ، تو انہوں نے کہا کہ یہ خرید و فروخت جو ہے نا، یہ بھی تو اسی ربا کی مثال ہے کہ اگر ہم تنخواہ سے زیادہ لے رہے ہیں تو وہ بھی تو کاروبار میں بڑھا چڑھا کر جتنا مرضی لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. تو ہم بھی مطلب کہ یہ کاروبار ہی کر رہے ہیں کہ ہماری امن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس کو وہ بول گئے ہیں کہ امن قائم کرنا ہے. لیکن وہ ان کو وہ یاد ہے، جو تاجر، جو خرید و فروخت کرنے والے، جو بڑے ادارے ہیں یا چھوٹے ادارے ہیں یا دکاندار ہیں جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی تو خرید و فروخت کرتے ہیں. اور بے شک خرید و فروخت ربا کی مانند ہے کہ جو ہم بڑھوتری لے رہے ہیں وہ تاجر بھی لے رہے ہیں، وہ جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلّہ جس کا بنیادی معنی ہے جائز قرار دینا، مملکت نے، آئین نے جائز قرار دے دیا بیع کو، خرید و فروخت کو. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور بڑھوتری کو، اضافے کو جو پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے. فمن جاہ موعظہ، پس جس کے پاس واضح و نصیحت آ گئی، من ربہ، اس کے نظام ربوبیت کے ہاں سے، کہ یہ نظام ربوبیت کے ہاں سے جو پابندی لگی ہے، جو مملکت الہیہ کے آئین میں جو پابند کیا گیا، پابندی لگائی گئی، اب وہ نظام ربوبیت کے حوالے سے، یعنی کہ نظام ربوبیت چلانے والے اور مملکت الہیہ، یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہوتی. وہ اداروں کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور مملکت الہیہ حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ میں جو آئین سازی، قانون سازی ہوتی ہے، اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب وہ جو اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ خرید و فروخت ہے، اور جو یہ ربا ہے ہمارا اضافہ لینا، اضافی مطلب کہ کمائی کرنا، تو یہ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو آئین میں ایک چیز کو حلال قرار دیا گیا، جائز قرار دے دیا گیا، اور دوسرے کو
پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن کہا جس کے پاس نصیحت آ گئی، معجزہ آ گیا اس کے نظام ربوبیت کے ہاں سے، فنتہا، پاس وہ رک گیا، پاس اس کا باز آ جانا چاہیے، فلاح ما سلف، پاس اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اور جو ہو چکا اس کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ یہ کتاب بڑی زبردست ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہیں یہ بھی اوپن کر کے رکھ دیتی ہے کہ جو اس نے کیا فلاح ما سلف، پس اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ جو ہے، اس کا جو یہ کیا ہوا کام ہے وہ مملکت الہیہ کے سپرد ہو گیا، اس کا جو معاملہ کیا ہوا ہے وہ تو قد سلف ہے، ہو چکا ہے، اس کا معاملہ جو ہے نا مملکت الہیہ کے پاس ہے۔ ومن عادا، جو کوئی زیادتی کرے، فاولئک اصحاب النار، پاس ایسے ہی لوگ دشمنی کی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کہ ایسی سوچ جو آئین کے خلاف ہو، ایسی بات جو آئین کے مطابق نہ ہو، اپنی بنائی ہوئی یا شیطانی حوالے سے، آئین کے مخالفت کے حوالے سے جو سوچ ہو تو وہ سوچ صحیح نہیں ہے، وہ تو دشمنی کی آگ ہے، اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، مملکت الہیہ اس بڑھوتری کو مٹا دیتی ہے، اس نے مٹا دیا ہوا ہے، اس نے اپنا اس پنے کو، اس سوچ کو ختم کر دیا ہے، اس پنے کو پھاڑ کے پھینک دیا ہے، ربا والا پنا جو ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور وہ آئین کی تصدیق کرنے والوں کو بڑھوتری دیتی ہے۔ یہ یوربی، یہ بھی ربا سے ہے، بڑھانا۔ کس کو بڑھاتی ہے؟ وہ صدقات، آئین کی تصدیق کرنے والے، آئین کی تصدیق کی وہ بڑھوتری کرتی ہے، جو بھی اس کی آئین کے حوالے سے اضافہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اس کو بڑھاتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور مملکت الہیہ نہیں پسند کرتی کسی بھی انکار حق کرنے والے کو اور اسیم، آئین سے رکا رہنے والا، آگے بڑھنے سے رک جانے والا، وہ جو آئین کے ذریعے سے، ضابطے کے ذریعے سے آگے بڑھنا تھا اس نے، وہ جو رک جائے اس سے، تو اس کو کبھی پسند نہیں کرتی ہے مملکت الہیہ۔ لا یحب کل کفار نسیم، ہر انکار حق کرنے والا اور آئین سے رکا رہنے والا، ان کو کبھی وہ پسند نہیں کرتی مملکت الہیہ۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور اپنی ذمہ داری کو مضبوط اور مستحکم انداز میں قائم رہتے ہیں اس پر، وآتوا الزکوٰۃ، اور نشو و نما دیتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے تو ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے نظام ربوبیت کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ غم میں مبتلا ہوں گے، ان کو کوئی خوف و غم نہیں ہے، ان کو کوئی خوف و غم نہیں ہے، کوئی اندرونی یا بیرونی کسی بھی حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو امن قائم کرنے والے ہو، اتقوا اللہ، مملکت الہیہ کے آئین سے ہم آہنگ ہو جو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ من الربا، جو نہیں بقا دیتی ربا کے حوالے سے۔ یہ ما کا معنی جو کی ہے، یہ ما کا معنی انہوں نے نافیہ لیا ہے، میں نے اس کا معنی جو کی ہے، یہ اس کے اوپر دھیان کریں اور آپ کو اس کے اوپر غور کریں، اس جملے کے اوپر، وذروا ما بقیہ، یہ بقا جس کا معنی مستحکم کرنا، مضبوط کرنا ہوتا ہے، بقا دینا ہوتا ہے، اردو کا لفظ ہے، یہ بھی اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس لفظ کا، تو وہ کہتے ہیں چھوڑ دو، وذروا، اور تم چھوڑ دو، اس کو پھیلاؤ نا، ذرا جو بقا، یہ ماں کا معنی جو، اور ماں کا معنی میں نے نافیہ کیا ہے نہیں، چھوڑ دو اس چیز کو جو نہیں بقا دیتی، من الربا، ربا کے حوالے سے، بڑھوتری کے حوالے سے کبھی بقا نہیں ملے گی۔ ان کنتم مومنین، اگر تم امن قائم کرنے والے ہو تو تم کو چھوڑنا پڑے گا جو بقا دینے والا ضابطہ نہیں ہے، اور وہ ضابطہ ربا، اضافی حاصل کرنا، اضافت لینا، زیادہ لینا، تو اپنے حق سے زیادہ جو تم لیتے ہو اس میں کوئی بقا نہیں ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم امن قائم کرنے والے ہو تو اس بات کو سمجھ لو۔ فإن لم تفعلوا فَالظَّنُّ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے جو تمہیں بتا دیا گیا کہ ربا کے حوالے سے، بڑھوتری کے حوالے سے جو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اگر تم اس کو وصول کرتے ہو اور پھر تم اضافی، یہ اضافی کیا ہوتا ہے؟ یہ رشوت بھی ہوتی ہے، یہ اضافی کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے حق سے زیادہ لینا بھی ہوتا ہے۔ یہ ان معاملات کے اندر جو جیسے جیسے بڑی پوسٹ ہوتی ہے امن قائم کرنے والوں کی، تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ٹھیکے دیتے ہیں یا کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ اپنا بھتہ وصول کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ٹھیکہ ملے گا تو ہمیں کیا ملے گا، تو یہ بھی اضافت ہے، یہ بھی زیادہ لینا ہے کہ وہ ان چیزوں کو، جن چیزوں سے ملک کی ترقی ہوتی ہے، ان چیزوں میں سے وہ اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں۔
جو کہ ان کے اوپر پابندی ہے۔ تو بتایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کرو گے جو تمہیں بتا دیا ہے، تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں، اور تم کو بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی بقا نہیں ہے، چھوڑ دو ماں باقیہ من الربا، نہیں بقا دیتی یہ جو اضافی تم حاصل کرتے ہو، یہ بقا نہیں ملتی ہے۔ اگر تم عمل قائم کرنے والے تو اس بات کو سمجھ لو۔ اور آگے بتایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے فَظَنُّوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس پھر تم نے اعلان کر دیا ہے مملکت الہیہ اور اس کے پیغمبر کے خلاف اور اس کے بھیجے گئے کے خلاف، اعلان جنگ ہے تمہارا۔ اگر تم یہ کام چھوڑنے والے نہیں ہو، اگر یہ تم کر رہے ہو کام جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو پھر تم نے مملکت اور اس کے بھیجے گئے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم تائب ہو جاؤ، اگر تم لوٹ آؤ تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تو جو اصل مال ہے، روس جو اصل مال ہے تمہارا، یعنی کہ جو تمہاری تنخواہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، وہ تو تمہیں ملے گی، تم لوٹ آؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم تائب ہو جاؤ، فَلَكُمْ رؤوس اموالکم، تو تمہارے مالوں میں سے وہ جو تمہاری تنخواہ ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے۔ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور دیکھو تم بھی ظلم نہ کرو اور تم پر بھی ظلم نہ ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر تمہاری تنخواہ کم ہے، اس کے اندر گزارا نہیں ہے، تو یہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، اور اگر اس میں تمہارا گزارا ہوتا ہے، صحیح تنخواہ ہے، تو پھر تم ظلم کر رہے ہو کہ وہ جو مملکت کا مال ہے اس کو ناجائز طور پر حاصل کر رہے ہو۔ تو یہ دونوں باتیں بتا دیں کہ تم پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اگر تنخواہ کم ہے، گزارے سے کم ہے، تو تنخواہ بڑھنی چاہیے تمہاری، اور اگر پورا ہو رہا معاملہ تو پھر تم ظلم کر رہے ہو، تو تم پر بھی ظلم نہ ہو اور تم ظلم کرنے والے بھی نہ بنو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور مزید وضاحت کر دی، اگر کوئی ذو عسرہ ہے، کوئی تنگی والا ہے، فَنَاظِرَةٌ، بس اس کو آسانی ملنی چاہیے، اس کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے، إِلَى الْمَيْسَرَةِ، یہاں تک کہ اس کو میسر ہو جائے آسانی، اس کو آسانی میسر ہونے تک ان کو مشکلات میں نہیں رہنا چاہیے، ان کے آسانی ہونے تک، جب تک ان کو لیے آسانیاں پیدا نہ ہو جائے تو ان کو اس مشکلات سے نکالنا چاہیے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی ہے ذو والا عسرہ مشکل، اگر کوئی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، فَنَاظِرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرِ، بس اس کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ وَأَن تُصَدِّقُوا، اور یہ کہ تم تصدیق کرو اس بات کی، خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر والا معاملہ ہے، یہ تمہارے لیے بہترین معاملہ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتری والا معاملہ ہے کہ تم کو آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ مشکلات۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور دیکھو ڈرو اور بچ جاؤ، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ وَاتَّقُوا، قوانین سے ہم آہنگ ہو جاؤ، یا اس کے قوانین کو توڑنے سے بچو، ڈرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور تم بچو اس دور سے جس دور میں ترجعون فیہ الی اللہ، کہ تم نے رجوع کرنا ہے مملکت الہیہ کے سامنے، مملکت الہیہ کے سامنے پیش ہونا ہے، عدالت میں پیش ہونا ہے تم نے۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا سب نفسیات والوں کو، سب سوچ رکھنے والوں کو، ماں کسبت، جو ان کی اس سوچ نے، جو انہوں نے کام کیے، جو انہیں کسب کیے، اس کے حوالے سے ان کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، ظلم تو ہوگا ہی نہیں، مملکت الہیہ کے آئین میں ظلم نہیں ہے۔ تو یہ بہت شکریہ۔